بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آپ سب کو میرے چینل 1 اور 1 11 میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے ہمدردی۔ علامہ اقبال کی نظم، ایک پیاری سی نظم۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس نظم نے میرے دل پہ ایک گہرا اثر ڈالا ہے، آپ پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈالے گا، کیونکہ علامہ اقبال ایک بہت ہی، کون نہیں جانتا علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نظریہ رکھا ہے۔ علامہ اقبال وہ ہیں جو صوفی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال وہ ہیں جو قرآن، اپنی شاعریوں میں قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی PhD کی جاتی ہے ان کے شاعریوں پر۔ چھوٹی عمر سے لے کر اپنے آخر دم تک انہوں نے دین کی خدمات کی ہیں اپنی شاعریوں سے، اپنے کلام سے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ علامہ اقبال کون ہیں۔ یہ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، کیونکہ ان کی نظموں میں، ان کی شاعریوں میں صرف اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے، اور اس کو سمجھنا کوئی عام انسان کا کام نہیں ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے نظم ہے، وہ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اگر نہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ کہتا تھا کہ رات سر پر آئی، اڑنے جگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنوں کو ہی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، مہرا میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ایک بلبل تھا جو رات اندھیری تھی، بیٹھا ہوا تھا، اپنا راستہ بھٹک گیا تھا، اب اندھیری راستے میں کیسے وہ جائے؟ تو ایک جگنو پاس ہی سے بولتا ہے کہ کیا غم ہے کہ رات ہے اندھیری، بے رحم میں روشنی کروں گا۔ یعنی کہ میں، جگنو کیا ہے؟ چمکتا ہوا کیڑا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے راہ میں روشنی کروں گا، تمہیں گھر تک پہنچاؤں گا۔ کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، تو کیڑا کیوں نہ ہوں، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے۔ تو کیڑا کیوں نہ ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، کہ میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ یعنی کہ اللہ نے اس کو دی ہے، یہ خوبی دی ہے کہ وہ چمکتا ہے اور راہ میں روشنی کرتا ہے۔ تو یہ مقصد صرف ان کا یہ تھا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ یعنی کہ کسی کی راستے میں یہ نہیں کہ آپ چمکتا ہوا کیڑا بن جائیں یا پھر جگنوں کی طرح چمکے تو آپ کسی کی راہ میں روشنی کریں، ایسا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، کسی کے اندھیری میں اس کو راستہ دکھائیں، کسی کے اندھیرے مطلب اس کی تکلیفوں میں، اس کی پریشانیوں میں اس کو ساتھ دیں۔ یہی تو ہے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، حقوق العباد۔ حقوق العباد کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اس شاعری میں، اس نظم میں کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں؟ یہی تو آتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، کہ ہر برے وقت میں، ہر حالت میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھے وقت میں تو کھڑے رہتے ہیں، لیکن ایسے حالت میں ان کسی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اپنے ہی دیکھ لیں، اپنے خونی رشتے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب کسی کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ تو پلیز ایسا نہ کیجیے۔ حقوق العباد یہ نہیں کہ صرف بھائی بہن ماں باپ، حقوق العباد میں پڑوسی ہیں، مسافر ہیں، ہمسائے، یہ سب ہیں نا۔ حتیٰ کہ ہم جو راستے میں سفر کرتے ہیں نا، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی ہے، اس کا حق ہے، ہوتا ہے۔ کوئی مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے، ہمیں چاہیے اس کی مدد کی جائے اگر اس کو ضرورت ہے تو۔
تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. پڑوسیوں کے حقوق ہے، ہمارے آس پاس کے حقوق ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں تو ڈھیل دے دے گا آپ کو، یعنی کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے نہ کرے، چھوڑے. حقوق العباد یہ تو وہ چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اگر آپ نے اس میں کوتاہی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں آپ کو معاف کرے گا جب تک وہ بندہ نہ آپ کو معاف کر لے. تو انسان کو ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے کہ کسی کو تکلیف ہو، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے. جو پریشان ہے، جو دکھی ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی مدد کریں. آپ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہی تو کام ہے اصل. چھوٹی چھوٹی آسانیوں سے ہی تو بڑی بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. تو دوسروں کے لیے راستے بنائیں، دوسروں کی مدد کی جائے. اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم سمجھ آئی ہوگی اور میرا مقصد کہنے کا سمجھ آیا ہوگا کہ میں نے کیوں یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیوں میں چاہتی ہوں. یہی تو ہے کہ جو بھی سمجھتا ہے علامہ اقبال کے شاعری کو، ہر کسی کی بات نہیں ہے کہ کوئی سمجھ سکے. دیکھنے میں تو یہ ایک نظم ہے، ایک بچوں کے لیے نظم بنائی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد بہت بڑا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لیے میں ہر انفارمیٹیو ویڈیو لاتی ہوں، ایکسپیریمنٹل، جو آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو صحیح کریکٹ نالج پہنچے. تو اگر آپ میری اس طرح سے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامک آل پوائنٹ آف ویو، آپ کے ہر قدم پہ آپ کی صحیح رہنمائی کے لیے میں موجود ہوں. اگر آپ میری رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو پھر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ بھی اویئر ہوں، لوگوں کو بھی عقل آئے، سمجھ آئے. اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور ہر ویڈیو میں میں کہتی ہوں کہ آپ نے ان سفید پوشوں کا خیال کیجئے جو مانگتے نہیں ہیں. مانگنے والے تو بہت ہیں، لیکن جو سفید پوش ہیں اس کو شرم آتی ہے، تو ان کا خیال کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.